صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر سنت لکھتے ہیں، خبردار جاندار، خبردار شاندار، خبردار مالدار، خبردار سرمایہ دار، خبردار صاحب اقتدار، خبردار افسر عہدے دار، رب عزیز و قدیر عز و جل کی خفیہ تدبیر سے خبردار خبردار خبردار، کہیں ایسا نہ ہو کہ ملی ہوئی جانی مالی یا حکومتی نعمتوں کے ذریعے ظلم، تکبر، سرکشی اور طرح طرح کے گناہوں کا سلسلہ بڑھتا رہے اور کسایا سڈول یعنی خوبصورت بدن اور مال اور دھن جہنم کا ایندھن بننے کا سبب بن جائے۔ غور سے سنو میٹھے اسلامی بھائیو، چینل کے ناظرین، میں آپ کے سامنے قرآن، حدیث اور شریعت کی باتیں بیان کر رہا ہوں، اور صرف اس نیت کے ساتھ کہ کاش کہ ہم مان جائیں، ہم باز آ جائیں۔ ابھی وقت ہے پلٹنے کا، جب تک آنکھ کھلی ہے پلٹ آئیں۔ آنکھ جس دن بند ہو گئی نا، اس کو کہتے ہیں لائن آف نو ریٹرن، اب پلٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نزاع کا عالم آتا ہے نا، کہ چھت پر نظر لگی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت سب سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا کر دیا میں نے، لیکن نہ ہلتا ہے نہ جھلتا ہے، نہ اب اس کی کوئی زبان بھی بند ہو جاتی ہے، وینٹیلیٹر لگا ہوا ہوتا ہے، آکسیجن لگی ہوئی ہوتی ہے، کیا کرے گا؟ چاہتا بہت ہے کہ ابھی سب خیرات کر دو، کہ جا رہا ہوں نا، میرے کس کام کا، مگر خیرات کرنے کی بھی اس کو مہلت نہیں ملتی، اور اسی طرح چھوڑتا ہوا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے آج مان جاؤ۔ یہ حدیث سنیے، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں گناہ گار بندے کو وہ چیزیں دے رہا ہے جو اسے پسند ہیں، تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے، کہ اللہ فرماتا ہے، میرا آقا اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کرتے، پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی، جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی، جب انہوں نے بھلا دیا، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس آیت کریمہ کہتے تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ گناہ و معاصی کے باوجود دنیاوی راحت ملنا اللہ کا غضب اور عذاب بھی ہو سکتا ہے، کہ اس سے انسان اور زیادہ غافل ہو کر گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی خیال کرتا ہے کہ گناہ اچھی چیز ہے ورنہ مجھے یہ نعمتیں نہ ملتی۔ یہ کفر ہے، یعنی گناہ کو گناہ تسلیم کرنا فرض ہے، اس کو جان بوجھ کر اچھا کہنا یا اچھا سمجھنا کفر ہے۔ مزید فرمایا، نعمت پر خوش ہونا فخر، تکبر اور شیخی کے طور پر ہو تو برا ہے اور طریقہ کفار ہے، اور اگر شکر کے لیے ہو تو بہتر، اور یہ طریقہ صالحین ہے۔ تو اس پر غور کیجئے، اللہ کی خفیہ تدبیر۔ میں نماز نہیں پڑھتا، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں سود دیتا ہوں، سود لیتا ہوں، رشوت کرتا ہوں، بد نگاہیاں کرتا ہوں، گانے باجے سنتا ہوں، فلمیں ڈرامے دیکھتا ہوں، ناچ گانے میں جاتا ہوں، ناچ گانے دیکھتا ہوں، مجھے لوگ بلاتے ہیں، پارٹی میں بلاتے ہیں، مہندی میں بلاتے ہیں۔ مہندی میں کیا ہوتا ہے؟ ڈھولکی میں کیا ہوتا ہے؟ دعوتوں میں کیا ہوتا ہے؟ عورتیں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، میوزک ہوتا ہے، فنکشنز ہوتے ہیں، ان میں بلاتے ہیں، آئیے آئیے آئیے۔ میں ہر جگہ جاتا ہوں، دن رات اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہوں، غیبت میں کرتا ہوں، جھوٹ میں بولتا ہوں، چگلی میں کرتا ہوں، گالیاں میں دیتا ہوں، بلا اجازت شرعی مسلمانوں کی دل آزاریاں میں کرتا ہوں، رمضان کے روزے بلا اجازت شرعی میں قضا کرتا ہوں، زکوٰۃ میری پوری ادا نہیں ہوتی، دنیا بھر کے گناہ کرتا ہوں، لیکن نعمتوں پر نعمتیں کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا لوگوں کو، یار کیوں سود رہتے ہو؟ کہ تم خالی خالی ڈراتے رہتے ہو۔ یہ میری ڈائریکٹ بات ہوئی ہے، یہ تم خالی خالی ڈراتے رہتے ہو بھائی۔ یہ وہ بھی تو دیکھو سود لیتے ہیں، وہ پورے اداروں کے نام لیتے تھے، ڈپارٹمنٹ کے نام، وہ ڈپارٹمنٹ سود نہیں ہے، ادھر جاؤ ادھر سود نہیں ہے، ادھر رشوت نہیں لیتے، ان کو تو کچھ نہیں ہوتا، تم ہم کو ڈراتے رہتے ہو۔ یہ جملے میرے کانوں نے سنے، ارے بھائی چھوڑو، پیسے والا بننا ہے یار، پیسے ہے نا سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو واہ واہ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ پیسہ ہے، پیسہ ہونا چاہیے یار، عزت سب پیسے میں، ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں۔ اب ایسے کو کیا ڈائریکٹ آدمی سمجھائے گا؟ مدنی ذہن ہی نہیں ہے، سوچتا سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب اتنے گناہوں کے باوجود یہ نعمتوں کا ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر بتائی گئی ہے، کہ اس سے ڈرنا چاہیے، کہ یہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور عذاب تو نہیں ہے، کہ بندہ اپنی ان نعمتوں میں، اپنی ان عیش کوشیوں میں، اپنی راحتوں میں مست ہے، یعنی اس کو تکلیف ہی نہیں دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ آپ بتائیں، جب تکلیف ہوتی ہے، نماز یاد آتی ہے، دعا یاد آتی ہے، صدقہ و خیرات یاد آتا ہے، مسجد یاد آتی ہے،
مدرسہ یاد آتا ہے، سب یاد آتا ہے، اور جب مستی ہوتی ہے تو کچھ یاد نہیں آ رہا ہوتا۔ تو ان چیزوں پر غور کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کی میٹھے اسلام بھائیوں ہمیں کوشش کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔